یعنی تمام القاب کے ساتھ مخدوم سنہ کی بارگاہ میں دستگیری کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور کہتے ہیں حرمت روح پیغمبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے اے مخدوم سنہ صرف ایک نظر ہم غریبوں کی طرف فرما دیں، اور آپ کو جاتے جاتے جو بچے ہوں گے ان کو ایک وظیفہ بھی دے کر کے جاتا ہوں۔ الحمدللہ میں ہر امتحان میں اس کو پڑھتا تھا اور میری کامیابی کا یہ ضامن وظیفہ بھی رہا ہے۔ میں جب بھی چاہے یہاں سے لے کر ہندوستان سے جامعہ ازہر مصر تک جب میرے پاس امتحان کا پرچہ آیا ہے اس وقت تک میں قلم نہیں چلاتا تھا جب تک یہ وظیفہ، یہ سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ تھا، اس کو جب تک میں ذکر نہیں کرتا تب تک میں لکھتا نہیں، اور الحمدللہ اس سے کامیابی بھی بہت ملتی ہے۔ فارسی کا یہ اے پیر جہانگیر مخدوم نہ رود از درد کسے محروم، بہر اولاد فیض اے اشرف حاکم وقت را بکن محکوم، جس کا معنی فارسی میں یہ ہوتا ہے اے پیر جہانگیر مخدوم، یہ سب تو القاب ہے، اے مرشد پوری دنیا کے آقا، اے خادموں کے آقا مخدوم، نہ رود از درد کیسے محروم، تمہارے دربار سے آج تک کوئی محروم نہیں لوٹا، بیر اولاد فیض اے اشرف، اے اشرف زمانہ آپ کی اولاد کا واسطہ دیتا ہوں، حاکم وقت را بکن محکوم، اے مخدوم سنہ جو وقت کا حاکم ہے اسے غلام بنا دیجیے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اچھوں کے پسینے بھی چھوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غیب سے یہ قوت عطا کرتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اے مولا حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم، مولا ظلم ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تبرکات، ان کے تمام تر تصرفات سے ہم سب کو بھی مولا حصہ عطا فرما، ان کے برکات، ان کے انوار، ان کے فیوز سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ مخدوم سنہ سے وابستہ یہ مجمع ہے مولا، اشرف زمانہ سے وابستہ تیرے دربار میں وسیلے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ان کا وسیلہ لیتے ہوئے مولا ہماری تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اے کریم خدا ہم سب کو جنات، آصف، سحر، جادو، سفلی، علوی ہر طرح کی بری آفتوں سے محفوظ فرما۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں بھی ہمیں یا واسطہ عطا فرما، اور قیامت کے دن کے جھنڈے تلے ہمارا حشر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے اعلیٰ اقدار اپنے صحابہ میں پیدا کیے تھے، میرے عزیزوں بیان کرنا یہ آسان ہے، اس کو پریکٹیکل اپنی لائف میں لے کے آنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر کے آئیں۔ انسانیت وہ نہیں ہے کہ جو آج لوگ سمجھتے ہیں گھر میں کھانا بنا تھا اور اس کے بعد بچ گیا تو ہم دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں، تم اپنا کچرا کسی اور میں ڈم کرنا چاہ رہے ہو، خیال نہیں کر رہے ہو۔ خیال اس کو کہتے ہیں کہ جب گرم کھانا بنا ہوا ہو اور پہلے کسی اور کا خیال آ جائے، پہلے کسی فقیر کا خیال آ جائے، بچ جانے کے بعد بہت سارے ایسے ہیں۔ ہم پہلے جب دارالعلوم میں ہوا کرتے، مدرسہ ہم بھی چلاتے تھے، اکثر لوگ شادی میں ولیمے میں دن بھر مصروف اور رات کو کھانا بچا ہے تو کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں گے۔ بچوں کو لا کر کے کھلانے کے لیے بڑے بڑے آدھے دیگ بچے ہوئے لے کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا یہ مہمانان رسول ہیں جو طلباء ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کہلاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے یہ طالب علم، اور تم ان کو اپنے گھر کا بچا ہوا کچرا لا کر ڈم کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہو اور فخر کر رہے ہو؟ فخر اس وقت ہوتا جب تمہارا کھانا بن کر تیار ہوتا، تمہارے اپنے کھانے سے پہلے مہمانان رسول کا خیال کیا ہوتا کہ ان کا بھی اتنا حصہ ہے اس کے اندر۔ عزیزان گرامی وقار، انسانیت صرف اور صرف اپنی خاطر جینے کا مطلب نہیں ہے۔ انسان جیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے، اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں تاکہ زندگی جینے کا آپ کو سلیقہ ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس کربت اخیہ نفس اللہ کربتہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی بھائی کی کسی ایک تکلیف کو آسان کر دیا، کسی تکلیف میں پھنسا ہوا تھا، وہ کسی دشواری میں ملوث تھا، آپ نے اپنی محنت سے اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو آسان کیا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو اللہ آسان کر دے گا۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ آخرت میں اگر ہماری تکلیفیں کھل جاتی ہوں اس سے بڑا آپ کو اجر کیا چاہیے؟ وہاں کے حالات تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں چلتا کہ نمازیں بخشوا لیں گی یا زکوٰۃ یا حج، یا پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ سب میں پکڑے جائیں گے۔ اسی لیے آخرت کے لیے اگر اللہ کے نبی نے یہ وعدہ فرمایا ہے
تو یہ بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزوں. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، حضور فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دینے والی کسی چیز کو اٹھا دینا ایک صدقے کا ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب ہے. میں نے پڑھا تھا ایک بزرگ تھے، آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے، پہاڑ کے اوپر انہوں نے 60 سال زندگی گزاری. 60 سال کس کام کے لیے جانتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے گوشہ نشین اکثر جو بڑے بزرگان دین کا سنتے ہیں ہم کہ وہ عبادت کے لیے مخلوق سے دور چلے جاتے ہیں. نہیں، اس بزرگ کی حیرت کی بات ہے، وہ 60 سال تک پہاڑ کے اوپر ایک راستے پر زندگی گزارتے رہے. کس لیے؟ ان سے کسی نے پوچھا تھا پہاڑوں پر جو راستہ ہو کر گزرتا ہے، گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے تھے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جو پہاڑوں کے راستے ہوتے ہیں، گھاٹی کے راستے جن کو کہتے ہیں، بہت اس کے اندر ٹرن ہوتے ہیں، وہ سیدھے راستے ہوتے نہیں ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر پیچ ہوتے ہیں. وہ بزرگ ایک ایسی جگہ پر اپنی جھوپڑی لگائے ہوئے تھے جس کے پیچھے پوری کھائی تھی اور سامنے سے راستہ تھا، اور وہ ایک ڈینجر جگہ تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف انہوں نے 60 سال وہاں پر اس لیے گزارے کہ آنے والا جو بھی مسافر آتا اس کو سامنے کی کھائی دکھتی نہیں، اور کئی مرتبہ گھوڑے چھلانگ لگا کر ادھر چلے جاتے تھے، وہ کھائی کی طرف چلے جاتے تھے. اس کھائی کے پاس جیسے آج ڈیوائیڈر ہوتا ہے، آج تو بہت کچھ سیفٹی کے لیے چیزیں بنا دی گئی ہیں، یا کھمبا رکھ دیا گیا ہے نشانی کے طور پر کہ یہاں سے ٹرن ہے. اس وقت اس بزرگ نے 60 سال صرف اس لیے گزارے کہ آنے والے مسافروں کو ہم راستہ ٹرن کر دیں، اشارے سے وہ بتا دیتے کہ یہاں پر راستہ ختم ہے، تم یہاں سے موڑ لو. صرف اس کام کے لیے انہوں نے 60 سال گزارے. حیرت ہوتی ہے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے وقف کی، صرف اپنے لیے نہیں جی. اور انسانیت اسی کا نام ہے. اور ایک حدیث پاک مسلم شریف کی میں آپ کو سنا دوں، بلکہ یہ صحیح حدیث کئی صحاح میں موجود ہے، بخاری مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. وہی مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور جو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہو تو اسے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہے یا نہیں. لوگوں نے آپ کے آج کیا سمجھ لیا ہے دین کو؟ دین کا مطلب داڑھی رکھ لینا اور ٹوپی پہننا اور جبہ پہننا، مسجدوں میں نظر آنا. میں آپ کو بتاتا ہوں دین کے اگر 2 حصے کیے جائیں نا، عبادات اور معاملات. عبادات نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح و تحلیل، خیرات، یہ ساری چیزیں عبادات میں آ گئی. عبادات کا کتنا % دین میں ہے؟ اور معاملات میں کیا کیا آ گیا؟ معاملات میں سارے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، اولاد کے رائٹس، پڑوسیوں کے رائٹس، استاد شاگرد کے، مالک آقا کے، غلام آقا کے، یہ سارے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، طلاق، عدت، نکاح، خرید و فروخت، بازاروں کے حقوق، یہ سب چیزیں معاملات میں آ گئے. ایک حصہ ہے دین کا عبادات اور ایک حصہ ہے معاملات. معاملات اور عبادات دین میں کتنے % ہیں آپ کو پتا ہے؟ عبادات کل ملا کر کے 25% ہے اور معاملات 75% ہے. دین میں معاملات 75% ہے اور عبادات 25% ہے. اور آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو عبادات میں بہت نظر آتا ہے ارے وہ دیندار آدمی ہے، نمازوں میں، اس کی داڑھی میں، اس کی ٹوپی میں نظر آتا ہے تو وہ دیندار ہے. میاں وہ تو صرف 25% کا دیندار ہے. اصل دیندار وہ ہے جو معاملات میں اچھا ہے، معاملات میں پکا ہے. یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو دھوکے بھی دیتا ہے. کچھ لوگوں نے داڑھی صرف اس لیے رکھی کہ لوگوں کو ٹوپی پہنائے، لوگوں کو دھوکہ دے. یہ انسانیت نہیں ہے میرے عزیزوں، وہ غدار ہے. اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ داڑھی والے دھوکہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. داڑھی والے نہیں دھوکہ دیتے، دھوکہ دینے والا داڑھی رکھ لیتا ہے. داڑھی والے چور نہیں ہوتے بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اپنی چوری کو آسانی سے نبھا سکے. اس بات کو، فرق کو آپ سمجھا کریں. اور جس نے اس چیز کو استعمال کیا وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے، آخرت میں بھی بہت ذلیل و رسوا ہوگا. معاملات میں آپ پکے ہو جائیں، جس کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس کو مکمل رکھیں، باتوں میں ہیرا پھیری نہ ہو. جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، آج جیسے کہ لوگ معاملات میں شک کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے، کہ پتہ نہیں ہے کب بھاگ جائے، کب دھوکہ دیتے. نہیں میرے عزیزوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا تھا جہاں لوگ فخر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے میں، اس لیے کہ دھوکہ اسلام میں جائز نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ صرف مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اسلام کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی۔ غش جس کو کہتے ہیں دھوکہ اسلام میں جائز ہی نہیں۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے میں سفر کر لیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ہماری تھوڑی نا ہے، وہ تو ان کی ہے، حکومت اس کی ہے، اور وہ تو لوٹ کے کھا ہی رہے ہیں۔ میرے عزیزو، چور اگر چوری کر رہا ہے تو تو برابر کی چوری کرے گا، کسی کی بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں غش اور دھوکہ کسی طرح سے جائز نہیں۔ کئی ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، جاب کرنے والے بچے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں کمپنیوں میں، ان کے مالک نان مسلم ہیں، کئی مرتبہ وہ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی کچھ چیزیں ان سے چھپا کر کے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ غیر مسلم ہیں؟ نہ، جائز نہیں ہے، بلکہ وہاں تمہارے لیے اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ صرف تمہارے اس کے ساتھ معاملات ہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تم اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہو، وہ تمہارے ذریعے سے اسلام کو دیکھ رہا ہے۔ انگلینڈ میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا، بس کا ایک کنڈکٹر ٹکٹ دیتے دیتے اٹھنی، جس کو وہاں پر پینی کہا جائے، ہاف پاؤنڈ، ہمارے یہاں کی اٹھنی جس طرح سے ہو، 1 روپے کے 2 حصے، ہاف پاؤنڈ ایک بندے کو زیادہ دے دیا اس نے ٹکٹ میں، ٹکٹ کے بچت میں واپس۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے غلطی سے اس طرح پیسے آ جاتے ہیں، وہ مسلمان تھا، اس نے رکھ لیا، اور اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس ہاف پاؤنڈ زیادہ آیا ہے، وہ رکھ لیا۔ سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا، کئی مرتبہ وہ بندہ سوچتا بھی رہا کہ ہاف پاؤنڈ واپس کر دوں، پھر اس نے دل میں یہ سوچا ہاف پاؤنڈ سے اس کا ہونے والا کیا ہے، یہ تو اچھی سیلری والا ہے، ہاف پاؤنڈ سے اس کا کیا بھلا ہونے والا ہے، میرے پاس رہ گیا تو کون سی بڑی بات، رکھا رہا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا جس کو حلال کھانے کی عادت ہو، اگر غلطی سے کہیں حرام لقمہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، آپ حلال کھانے کے عادی ہیں، کبھی حرام لقمہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ کے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے یا آپ کے منہ میں متلی آنے لگ جائے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، کوئی ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ وہ بندہ ہے 1 گھنٹے کے سفر میں کشمکش میں تھا، اخیر میں اترنے سے پہلے اس نے سوچ لیا ہاف پاؤنڈ سے اس کا کچھ نہیں ہوتا تو میرا کون سا ہوتا ہے، میں کیوں رکھوں، میرے لیے کہاں حلال ہے۔ لے جا کر کے اس کنڈکٹر سے اس نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے ٹکٹ سے واپس دینے کے وقت زیادہ دیا تھا، یہ آپ کے پیسے لے لیجیے۔ اس نے رکھ لیا۔ کنڈکٹر نے کہا غلطی سے نہیں دیا تھا، جان بوجھ کے دیا تھا، غلطی سے نہیں دیا تھا، میں جانتا ہوں تو مسلمان ہے، اور میں پچھلے کئی سالوں سے اسلام کو پڑھ رہا ہوں، اس کی امانتوں کو پڑھ رہا ہوں، اور آج میں دیکھنا چاہتا تھا کیا اسلام کا وہ اثر آج بھی باقی ہے، تو نے واپس کر کے اپنے اسلام کا وہ اثر مجھے دکھا دیا۔ میرے عزیزو، آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ معاملات میں صرف آپ ہیں اور سامنے والا ہے، آپ اسلام کے ترجمان ہیں، اس وقت اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں، آپ اس وقت اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، میرے آقا کے اخلاق کے علمبردار ہیں۔ دنیا آپ کو دیکھ کر کے اسلام سیکھنا چاہتی ہے، آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے، کتابوں سے پڑھا ہوگا، عمل سے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کرو۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ انسانیت کی، انسانیت اسلام نے جو سکھائی ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری کائنات میں اس کا مثیل، اس کی نظیر نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے احترام کے لیے ہی تو یہ بیان فرمایا، اس مکہ میں جہاں بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ انقلاب نہیں پیش کیا کہ ایک بیٹی بھی اگر تم نے پال کر کے اس کی شادی کر دی، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب، وہ جنت کے لیے میرے پاس آئے۔ بچیوں کے حقوق کو بڑھایا، ماں اور بہنوں کے حقوق کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا۔ پہلے بہنوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور شریعت میں آج ان کا حصہ ہے۔ بہت سارے مسلمان آج مطلب پرست ایسے ہو گئے، مال زیادہ آ گیا، باپ کی طرف سے وراثت ملی تو اس پر ناک سانپ کی طرح بیٹھ گئے اپنی بہنوں کا حصہ مار کر کے، اور وہ یہ کہتے ہیں بہنوں کی تو ہم نے شادی کر دی تھی نا، اس میں تو لاکھوں خرچہ ہوا تھا۔ ارے وہ کھانا کھلائی ہوئی چیز کو تم انگلی ڈال کر کے الٹی کروانا چاہتے ہو؟ کسی بہن کی شادی کروانا یہ وراثت کی حصوں میں سے
اس کو ڈیڈکٹ نہیں کیا جائے گا، وہ تو تمہارا اخلاقی فریضہ تھا جو تم نے ادا کر دیا، وہ تمہاری اخلاقی ذمہ داری تھی جو تم نے ادا کیا۔ بہنوں کا حصہ ماں باپ کی وراثت میں سے جتنا قرآن نے بتایا ہے اتنا دو، ورنہ قیامت کے دن ایک بالشت زمین کے بدلے 7 زمین و آسمان کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ اٹھا نہیں پائے گا اور بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا آخرت میں، بہت بڑے عذاب میں۔ تم کتنے دن کے لیے یہ حاصل کر رہے ہو بہنوں کے حقوق مار کر کے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں اور ویسے ہی باپ جب مرا ہوتا ہے تمہاری بھی عمر 40 کے آس پاس ہو رہی ہوتی ہے، اکثر بچے کتنے تمہاری زندگی کے 15-20 سال، ان 15-20 سالوں میں اپنی بہنوں کے حقوق لے کر بیٹھ جاتے ہو، کیا تمہارا حاصل ہوا آخرت کے عذاب کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اس کو پورا ادا کرو۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جس کا جتنا آ جائے وہ ہمارا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ 40 سال تک بھی اگر تمہارے پاس کوئی اس کا مانگنے والا نہ آیا تب بھی وہ مال تمہارا نہیں ہے۔